اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، چونکہ ہمارا مشن اور مقصد قرآن فہمی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ گزشتہ جتنے بھی اسباق گزرے ہیں، زیادہ سے زیادہ فوکس جو تھا وہ قرآنی آیات کی طرف ہی تھا۔ تو کوشش آئندہ بھی یہی کی جائے گی اور آپ کی توجہ انشاءاللہ تعالی قرآن کی طرف ہی مبذول کروائی جائے گی۔ تو آج کے سبق میں ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش قرآنی آیات اور قرآن مقدس میں سے مثالیں دینے پر ہوگی۔ وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ لوگ کسی ملا کے چنگل میں پھنسنے کی بجائے قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ خود قرآن کے مفاہیم اور قرآن کے مطالب جان لیں۔ بس اس کے علاوہ ہمارا مقصد کوئی نہیں ہے۔ تو آئیے ہم آج کے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کا عملی نمونہ، عملی فائدہ۔ جملہ فعلیہ کا عملی فائدہ۔ کہ جملہ فعلیہ کا کیا فائدہ ہوتا ہے جی؟ اور جب جملہ فعلیہ آتا ہے تو ہم نے اسے کس طریقے سے پہچان اس کی کرنی ہے اور کیسے ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس پہ عمل کر کے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو پہلی آیت مشہور و معروف سورہ نصر کی پہلی ہی آیت سے ابتدا کر رہے ہیں، جہاں نصر اللہ والفتح، جہاں اذا کو ہم نے اس لیے چھوڑا ہے، اس سے پھر ہمارا جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں جو چیز، وہ اذا کی بحث میں پھر ہم الجھ کے رہ جائیں گے، پھر وہ مطلب پورا نہیں ہوگا، کیونکہ اذا کے بارے میں پھر بتانا پڑے گا، اس پہ پھر بحث کرنی پڑے گی۔ تو ابھی تک آپ لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، تو اس لیے جا نصر الاذا کو چھوڑ کے ہم نے جا سے ابتدا کی ہے، یا فعل ہے، جا نصر اللہ والفتح، نصر اللہ والفتح۔ جی مانا کیا بنے گا جی؟ اللہ کی مدد اور نصرت اور فتح آئی، اللہ کی مدد اور فتح آئی۔ اب یہ جملہ فعلیہ کیسے بنا؟ سب سے پہلے ہم اس کی طرف توجہ کریں گے۔ جا کیا ہے؟ فعل۔ جا ہے فعل۔ نصر اللہ ہی کیا ہے؟ نصر اللہ ہی مدد آئی کیا ہے؟ یہ نصر اللہ ہے کیا بنے گا؟ آپ نے پیچھے اسباق پڑھے ہیں، آپ نے سبق پڑھا ہے جی، کون بتائے گا جی؟ اس میں مصدر ناصر نہیں، نصر اللہ ہے، نصر مضاف اللہ مضاف ہے، مضاف ہے۔ آپ نے پچھلے اسباق میں یہ بات پڑھی تھی اور پورا ہم نے ایک سبق یہ مضاف الیہ پہ ہم نے پڑھا تھا، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد۔ اگر آپ ترجمے میں غور کرتے تو آپ کو پتہ چل جاتا۔ واو عاطفہ ہے اور والفتح ہو پھر خبر ہے، یہ مضاف الیہ مل کے یہ بنا ہے خبر، یہ خبر ہے اور یہ خبر واحد ہے، یعنی پہلی خبر، خبر اولا یعنی پہلی خبر، اور یہ خبر والفتح ہو یہ دوسری خبر ہے،
یعنی دو چیزیں آئیں، اللہ کی نصرت اور فتح، یہ دوسری خبر ہے، خبر ثانی، اسے خبر ثانی ہم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مدد اور فتح آئی۔ اب یہ ہمیں یہ پتہ چلا، یہ تھوڑا سا آپ کے لیول سے شاید میرا خیال ہے تھوڑا سا اونچا اوپر چلا گیا ہے، مضاف میں داخل ہے، آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے میں نے یہ لکھ دیا ہے تاکہ آپ پچھلے سبق کو ساتھ لے کے جب تک نہیں چلو گے تب تک آپ عربی تب تک آپ آگے نہیں بڑھ پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یا نصر اللہ والفتح، اللہ کی نصرت اور فتح آئی جی۔ جاء الحق وزهق الباطل، اب پھر اس پر توجہ آپ نے کرنی ہے۔ دوسرا جملہ ہے یا الحق حق و زحق الباطل، جی یا الحق، اس میں فعل کیا ہے جی؟ جا، جا فعل ہے، حق ترجمہ سیدھا سیدھا ترجمہ کریں، میرا خیال سیدھا سیدھا کرتے ہیں۔ جا الحق وزهق الباطل، حق آیا، کون آیا؟ جا زیدون، زید آیا، پیچھے آپ نے پڑھا جا زیدون، زید آیا۔ اب حق کیا ہے؟ اس میں جا میں فعل کیا تھا جی؟ شب جا زیدون، میں لکھتا ہوں پھر آپ کو سمجھ جائے، چلو جا پیچھے تھوڑا لے کے چلتا ہوں میں، جا زیدون، جا زیدون، زید آیا، یہ فعل ہے اور یہ آنے والا کام کس نے کیا ہے؟ زید نے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ جا الحق، حق آیا، جا الحق، حق آیا، وزهق الباطل، اور باطل مٹ گیا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ جیت بالحق، اب پہلے تھا جا، جا سے جے، ہاں جا سے جیتا بن، جیتا بالحق، بالحق، جیتا بالحق کے، نہیں۔ اب یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں یہ خبر جو ہے وہ جار مجرور بن کے اس فعل کی خبر بن رہی ہے۔ جار اور مجرور آپ نے پڑھے ہیں؟ کیوں پڑھے؟ کیوں ہیں؟ تو جار بھی پڑھا ہے نا، بے کیا ہے؟ بے جار ہے، حرف جار پڑھے نہیں؟ ہاں، تو بے کیا ہے؟ بے جار ہے، اور حق کیا ہے؟ مجرور ہے۔ یہ بالکل پچھلے اسباق کے ساتھ یہ ٹیلی ہو کے جڑ کے آ رہے ہیں۔ جیتا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اوپر آپ نے جی یہ والی
جو آتا ہوگا جیتا، ٹھیک ہے، بالکل جیتا جا یجیو، جی المصدر، ٹھیک ہے. یہ مشکل باب ہے، اس کی خیر گردان ابھی فی الحال نہیں کرتے. جیتا بالحق کے جملہ فعلیہ کا عملی آپ نے اب فائدہ دیکھنا ہے. یہ خبر بالحق، یہ خبر ہے جیتا فعل جیتا بالحق، تو حق کے ساتھ آیا، تو حق کے ساتھ ہے، تو حق کے ساتھ آیا. جیتا تو آیا، جا کہی ہے، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ. جیتا بالحق، تو حق کے ساتھ آیا. آگے دیکھیں جی، سمی اللہ قولاً. اب مختلف پیراؤں میں یہ استعمال ہو رہا ہے. سمی اللہ لمن حمیدہ، سمی اللہ ہو، سمی اللہ قولاً. جی بتا سکتے ہو جی کیا ہے سمی اللہ قولاً؟ کیا بات، سامع کیا ہے؟ فعل. اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ فاعل ہے. اللہ نے کچھ کیا ہے، اللہ نے سنا ہے. قولاً بات، اللہ نے بات سنی، اللہ نے بات سنی. سامع فعل، اللہ فاعل. یہ پھر پیچھے اسباق کے ساتھ ملتا جا رہا ہے. سامع فعل، اللہ فاعل، قولاً اس کی خبر ہے، خبر، ٹھیک ہے. تو فعل فاعل مل کے مبتدا بنے اور یہ قولاً خبر بنی، جملہ بن گیا فعلیہ خبریہ. کل آپ کو دو قسم کے جملے میں نے بتائے تھے، ایک جملہ اسمیہ خبریہ اور ایک فعلیہ خبریہ. جی آگے چلیں جی. سمیت بمکرہن، سمیت چلو قرآن مجید میں سامعت بمکرہن، وہ اس قرآن والا لکھیں سامعت بمکرہن. یہ سامعات سے سامعات اب آ گئے ہم. سامعات سورہ یوسف کی آیت ہے بے مکرہن. جب زلیخا نے عورتوں کے مکر سنے، ٹھیک ہے، تو اس وقت کی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے. عورتوں نے کیا کہا تھا جب حضرت یوسف کا زلیخا نے راستہ کاٹا اور یہ بات باہر مشہور ہوئی، اور پھر ہوا یہ کہ بچے نے حضرت یوسف کے حق میں گواہی دے دی کہ پیچھے سے اگر کرتا پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف سچے ہیں، اور اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر جو الزام اس نے لگایا ہے زلیخا نے وہ الزام درست ہے. ٹھیک ہے، تو قصور کس کا ہے؟ قصور حضرت یوسف کا بنتا ہے اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو قصور ہو یوسف کا نہیں بلکہ اس کا ہے. تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو یہ بات باہر نکلی، محل سے مشہور ہوئی. تو عورتوں نے آپس میں چمگوئیاں شروع کر دیا. عورتوں کو عادت ہوندی کی جائی بہ کے گل ہو بنجے ہوئے کہ نہیں انہاں پھر دبا رکھنا، تو انہوں نے شروع کر دی. تو یہی بات پہنچی زلیخا کے پاس، تو اس کی یہاں پہ قرآن منظر کشی کر رہا ہے سمیات بمکرہن. اب ترجمہ کریں، اتنا بڑا واقعہ سنایا اس لیے ہے تاکہ آپ ترجمہ کر پائیں. جی
समेअत, समेअत का पहले तर्जुमा करेंगे। समेअत, सुनना या सुनना, समेअत का क्या माना होता है? सुनना, यार सुनो तो नहीं होगा ना। सुनना या उसने सुना, किसने? शाबाश, उसने तो ठीक है, मर्द ने सुना, औरत ने सुना। औरत ही उस औरत ने सुना। बेमकरे हिन्ना, अब बेमकरे मुदाफ मुदाफ, बे जा मकरे मजरूर, हिन्ना जमीर है, मुदाफ इलैह भी है, ठीक है। बे मकरे हिन्ना इसमें इशारा, उसने उस औरत ने उनके मकर को सुना। उस औरत ने उन औरतों के मकर को सुना। तर्जुमा ये बनेगा, उस औरत ने उन औरतों के मकर को सुना। दो हो गए जी। आगे एक और जुमला देखें, अकतलता नफ्सन ज़कियतन, आ देखता हूं मैं कि कतलता, नफ्सन 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 ज़कियतन, ज़कियतन, अकतलता नफ्सन ज़कियतन, जी क्या माना बनेगा? जुमला कौन सा होगा? आप कौन सा बना? सवालिया। आ क्या? कतलता तूने कत्ल कर दिया, नफ्सन नफ्स को, ज़कियतन ये सिर्फ मौसूफ है, पाकीज़ा नफ्स, क्या तूने पाक नफ्स को कत्ल किया? क्या तूने पाक नफ्स को कत्ल किया? लिखा गया जी। अब ये कोशिश कर रहा हूं मैं कि हर किस्म के जुमले जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं कुरान मुकद्दस से, हर किस्म के जुमले यहाँ सामने ले आओ, ठीक है जी। अंता फ़अलता हाज़ा, अंता फ़अलता हाज़ा, अंता फ़अलता हाज़ा, हाज़ा, अंता फ़अलता हाज़ा, ये तूने किया, ये तूने किया। मन फ़अल हाज़ा, अब मन फ़अल हाज़ा, मन फ़अल हाज़ा, जी ये भी सवालिया है। मन फ़अल हाज़ा क्या मतलब, क्या माना बनेगा? मन से फाला, मन से किधर, मिन से होता है, मन मन है, मीम पे जबर है। यानी आपने देखा है यहाँ पे कि एक जबर और जेर को ऊपर नीचे करने से बहुत कुछ बदल जाता है, मफहूम तक तब्दील हो जाता है जी। मन फ़अल हाज़ा क्या मतलब? मन
ماد من کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ جمدار استعمال من، ہاں. فعل فعلا، ہاذا، یہ یہ، فعلا ہم کیا، اس نے کیا. من کس نے، یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا. دیکھیں یہ کس نے کیا. یہ کس نے کیا. آگے پھر کتب اللہ کتب اللہ لکم لکم. کاتبہ فعل، کاتب اللہ، کاتبہ میں فاعل اللہ اللہ، کاتبہ کا فاعل ہے جی. لکم لکم لام جار ہے، کم آگے ضمیر ہے. کم کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ کاکما کم پڑھایا تھا نا یار، کیوں نہیں پڑھایا؟ پیچھے پڑھا تو ہے، پرسوں والے سبق میں کاکما کم پڑھا کو نہیں پڑھی ہے. انت اچھا چلو یہ کاکما کم کبھی آ جائے گا وقت، یہ بھی پڑھ لیں گے. چلو اس کا نہیں پتا تو میں بتا دوں. کتب اللہ، اللہ نے لکھا. لکم لام لیے، لام تو پڑھا تھا لیے. کم تم سب کے لیے، تم اللہ نے تم سب کے لیے لکھا یا تمہارے لیے لکھا. اللہ نے تمہارے لیے لکھا. نمبر آ جاتا ہے. اس ضمیر کا کاکم والی ضمیر بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. کون سی پڑھی تھی؟ اچھا جی، اچھا ہو ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. آگے آخری ہم لکھنے لگے ہیں فقرہ، پھر دیکھتے ہیں آگے جلد چلنا ہے کہ نہیں. عالمہ کلو اناسم، یہ پہلے پارے کا سورہ بقرہ کا، بقرہ سے ایک آیت ہے. عالمہ انس کی جمع اناس ہے. انس جانتے ہیں آپ؟ اناس ہے. انس آپ جانتے ہیں کون ہوتا ہے؟ ہاں جنس، انس انسان، ٹھیک ہے. اور یہ جمع ہے انس کی اناس. عالمہ عالمہ جانا، شاباش جانا. کلو اناس کلو تمام، اناس انسان تمام انسانوں نے جان لیا یا جانا. تمام انسانوں نے جان لیا یا جانا، جان لیا یا جانا. تو آج کتنے جملے استعمال ہوئے ہیں جی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10. ان 10 جملوں میں مختلف قسم کے فعل استعمال ہوئے ہیں، اور آگے ہم نے مختلف زاویوں میں ان پر جو خبریں آئی ہیں فعل کے بعد جو جملہ بنا ہے، کبھی فاعل کی صورت میں، کبھی حروف جار کی صورت میں، کبھی ضمیر کی صورت میں، مختلف ہم نے یہاں پہ لکھے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ کیسے فعل استعمال ہوتا ہے. اور جب یہ فعل آتا ہے شروع میں تو آگے جو لفظ لگتے ہیں وہ اپنی اپنی
ڈیمانڈ کے مطابق، اپنے اپنے حرف کی ڈیمانڈ کے مطابق یا لفظ کی ڈیمانڈ کے مطابق وہ اپنی حالت کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل ایک نئے سبق کے ساتھ، نئے معلومات کے ساتھ ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں وسعت و ترقی عطا فرمائے۔